الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے کچھ دیر بات کروں گا. میں نے جس آیت کریمہ کو تقریر کا عنوان بنایا ہے اسی کی روشنی میں آپ سے بات کی جائے گی. لیکن آؤ لوگوں، بات کرنے سے پہلے غربت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی بارگاہ میں جس کو مصطفیٰ کریم سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ میرے آقا پر درود و سلام پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آؤ ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. آؤ لوگوں سنو کہ میرے محبوب کے، میرے رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، میرے رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا. پیار کہتے ہیں کسے؟ پیار کو دیکھا ہوتا. پیار کہتے ہیں کسے؟ پیار کو دیکھا ہوتا. تم جو کہتے ہو کسی کا نہیں ہوتا کوئی، تم جو کہتے ہو کسی کا نہیں ہوتا کوئی. کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا. کتنا روتے تھے، کتنے روتے تھے وہ راتوں کو غم امت میں، کتنے روتے تھے وہ راتوں کو غم امت میں. کاش ان کے بھیگے ہوئے رخسار کو دیکھا ہوتا، کاش ان کے بھیگے ہوئے رخسار کو دیکھا ہوتا. آؤ دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے اور محبت کیا ہے، غارۂ شور میں ایک یار کو دیکھا ہوتا. آؤ لوگوں بات کرنے لگا ہو. قسم خدا کی میں نے جس آیت کریمہ کو تقریر کا عنوان بنایا ہے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی لذت کو چکھنا ہے. ہر ایک جاندار چیز کو موت آنی ہے اور موت آ کر رہے گی. اے لوگوں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، آج ہمارے اندر عقل آ گئی ہے، آج ہمارے پاس دولت ہے، آج ہمارا بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، آج ہمارے پاس تو پیسے آ گئے ہیں تو آج ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا ہے. آج ہم منصب والے ہیں، آج ہم عہدے والے ہیں، آج ہم بڑی عمارت والے ہیں، آج ہم جو ہے اللہ اکبر مال و دولت کے انبار ہم نے لگا رکھے ہیں. تو آج ہمارے بات کرنے کا انداز گفتگو بدل گیا ہے، بات کرنے کے طور طریقے بدل گئے ہیں. آؤ لوگوں پوچھنا چاہتا ہو آخر یہ سب کیوں ہے؟ اے پیارے آخر کیوں ہے؟ پیارے تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک جاندار کو مرنا ہے اور موت آنی ہے. پھر یار عقل کیوں آئی ہے؟ پھر یار گھمنڈ آیا کیوں ہے؟ اے پیارے آؤ پوچھنا چاہتا ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے گھر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہیں معلوم ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. ان کی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، ان کی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ جائے تو اولاد پہ جو ہے جو بھی خواہش ہو جاتی ہوتی ہے وہ سب دفن ہو جاتی ہے. اے لوگوں پوچھنا چاہتا ہو آپ کو معلوم ہے آپ ہوٹل میں جا کے دیکھیں 8-10 سال کا بچہ ہوٹل میں کام کر رہا ہے. آخر اس سے پوچھو اے بیٹے تو کام کیوں کر رہا ہے؟ آخر تو یہاں پر برتن صاف کیوں کر رہا ہے؟ آخر یہاں پر آخر تو کام کاج کیوں کر رہا ہے؟ اے بیٹا پڑھ تو سکتا تھا، قلم تو بھی اٹھا سکتا تھا، قرآن مجید کو تو بھی سینے سے لگا سکتا تھا، بستہ تو بھی پیچھے ٹانگ سکتا تھا. لیکن آج تو 8 سال کی عمر میں آخر ہوٹل میں آ کے برتن صاف کر رہا ہے، آخر ہوٹل میں آ کے کام کاج کر رہا ہے. اے بچے کیوں؟ تو آؤ لوگوں جواب ملے گا. 10 سال کا بچہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، اب میرا گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اب میری سننے والا کوئی اور نہیں ہے. میں نے بھی اسکول پڑھنا چاہا، میں نے بھی تعلیم کو حاصل کرنا چاہا، لیکن میری ماں نے مجھ سے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ بچے نے کہا والدہ میں کام کاج کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا اگر تم پڑھو گے تو گھر کے اخراجات کون کرے گا؟ بیٹا اگر تم پڑھو گے
گے تو میری دوا کا انتظام کون کرے گا؟ بچے نے بستہ پھینک دیا، قسم خدا کی ذمہ داری نبھانے لگا، آؤ لوگوں جملہ دینے لگا ہو، قسم خدا کی جب کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو 20 سال کا ایک جو چڑھتی جو نوجوانی کا جوان ہوتا ہے اس کے اندر وہ ذمہ داری نظر نہیں آتی ہے، جو 10-20 جو ہے 8-10 سال کے بچے کے اندر جو بزرگی نظر آتی ہے، جو ذمہ داری نظر آتی ہے۔ اے لوگوں جب تک یہ ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو ہم اللہ اکبر عیش عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو پیارے پوچھنا چاہتا ہوں جب تک یہ ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرو، ان کی خوب خدمت کرو۔ اے پیارے مرنا ہے اور موت آئے گی، آج تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، آج تم کہتے ہو ہم ایک کو قبرستان اتار آئے ہیں، ہم نے ایک کو قبر میں اتار دیا ہے۔ اے پیارے تو نے کسی کو قبر میں نہیں اتارا ہے، اے پیارے تو جا کے جب قبرستان پہنچا تو نے خود جا کے تیاری کی ہے، تو نے خود جا کے اندازہ لگایا ہے کہ میں جیسے آج اس کو قبر میں اتارنے کے لیے آیا ہوں، کل کو مجھ کو بھی کوئی قبر میں اتارنے کے لیے آئے گا، کل کو مجھ کو بھی کاندھے پر لے کر جائیں گے۔ اے لوگوں پوچھنا چاہتا ہوں آج تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے تو تمہارے اندر گھمنڈ آ گیا ہے، تمہارے اندر عقل آ گئی ہے۔ اے صاحب پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں دل کے کانوں سے بتاؤ، دل کے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، قسم خدا کی جب انسان کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اے انسان پوچھنا چاہتا ہو تو غفلت میں رہ کے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج تک تیرے جسم سے روح پرواز ہو چکی ہے تو آج تجھ کو نہلانے والے دوسرے ہیں، آج تجھ کو کفن پہنانے والے دوسرے ہیں۔ اللہ اکبر جب تو زندہ تھا کئی گھنٹے صابن لگا کر اپنے جسم کو مسل کے نہایا کرتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ آج تجھے غسل دوسرے دے رہے ہیں، آج تجھے کفن دوسرے پہنا رہے ہیں، آج تیرے بدن پر صابن دوسرے لگا رہے ہیں، آج تیری آڑ بھی دوسرے کر رہے ہیں۔ اے بچے اے انسان پوچھنا چاہتا ہو آخر کیوں غفلت میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے؟ تو صاحب پتہ چلتا ہے جسم کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو بھی دوسرے اڑا رہے ہیں، دوسرے ہٹاتے ہیں، تو پیارے پھر گھمنڈ آیا کیوں ہے؟ پیارے پھر عقل آئی کیوں ہے؟ آج تم بات کرتے ہو دنیا داری کی بات کرتے ہو، آج دنیا داروں کے لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے تم نماز کے قریب نہیں جاتے، مؤذن پکارتا رہتا ہے آپ مسجد نہیں جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اے پیارے پوچھنا چاہتا ہو کوئی دنیا دار تمہارے کام نہیں آئے گا، قسم خدا کی یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے گھر والے، یہ تیرے پیسہ وقارف، یہ تیرے ملنے والے جب تیرا انتقال ہو جاتا ہے، جب تجھ کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے کے جا رہے ہیں، جیسے ہی تجھ کو قبرستان میں لے کر گئے تجھ کو قبر میں اتار دیتے تھے، تو جن سے کہتا تھا یار ساتھ مریں گے اور ساتھ جینے کی تو جن سے قسمیں کھاتا تھا، اے صاحب جب وہ تجھ کو قبر میں اتار دیتے ہیں تو کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، اگر قبر کے اندر کام آئے گا تو مدینے والے کام آئیں گے، اگر قبر کے اندر کام آئے گا مدینے والے تاجدار کام آئیں گے۔ تو اے اسی لیے لوگوں بات سمجھا کرو، قسم خدا کی اس بات کو آپ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو پیغام آپ تک سنانا چاہتا ہوں، میری بات کو غور سے سنو۔ مولا علی سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت مولا علی سے فرمایا کہ آپ کوئی بات بتائیں۔ آپ نے ایک واقعہ پیش کیا کہ میں ایک روز کسی قبرستان سے گزر کے جا رہا تھا، کسی قبرستان سے نکل کے جا رہا تھا، میں جیسے ہی نکل کر گیا قبرستان میں نے سلام کیا، اللہ اکبر جواب ملتا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں میں نے قبرستان میں جا کے ان قبرستان کے اندر جو مردے تھے ان سے میں نے سوال کیا، اے لوگوں بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اے مردوں بتاؤ تمہاری زندگی کیسی کٹ رہی ہے؟ تو قبر سے آواز آتی ہے علی ہمارا حال نہ پوچھو، علی ہمارے بارے میں بات نہ کرو، علی ہمارے بارے میں کچھ بات نہ کرو۔ کہا بات کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں تم بتاؤ قبر میں کیسی
زندگی تمہاری گزر رہی ہے، قبر کے اندر تم کیسا محسوس کر رہے ہو، یہاں کا کیسا معاملہ چل رہا ہے، قبر سے آواز آتی ہے علی اب یہ بتا دو، ہمارا حال نہ پوچھو، ہمارے دنیا دار والے بھائیوں کا حال بتا دو، علی میرے باپ کا حال بتاؤ، علی میری ماں کا حال بتاؤ، علی میرے بھائی بہن کا حال بتاؤ۔ اے لوگوں سنو، قبر سے جب اتنی آواز آئی، مولا علی فرماتے ہیں تم پوچھنا چاہتے ہو تو دل کے کانوں سے سنو لوگوں، ایسی بات بتانے لگا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے گھر والوں کا حال تو یہ ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حال تو یہ ہے، انہوں نے تم کو قبر میں اتار دیا، اللہ اکبر، قبر میں اتارا، کوئی تمہاری قبر پہ روزانہ آیا، پھر وہ تمہاری قبر پہ مہینے میں آیا، پھر وہ تمہاری قبر پہ ایک سال میں ایک بار آیا، اللہ کی قسم پھر تو ایسا لگتا ہے کہ انسان قبر کو بھول جاتا ہے، اس کے مرنے والے کی قبر کہاں پر ہے، قبر کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، مولا علی فرماتے ہیں تمہارے رشتہ داروں کا حال تو یہ ہے، تمہارے دوستوں کا حال تو یہ ہے، جو کہتے تھے علی اللہ اکبر کے ساتھ کیے کے ساتھ مریں گے، آج ان کا حال یہ ہے، اللہ اکبر تمہارے مرنے کے بعد میں 4-10 دن کے بعد میں انہوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اللہ اکبر، یا تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تمہاری بچی نے بھی نکاح کر لیا ہے، علی تم پوچھتے ہو دنیا داروں کے باروں میں، علی تمہاری اولاد نے، اللہ اکبر، جو تمہاری عمارت تھی، جو تمہاری ایک بلڈنگ تھی، علی آج تمہارے بچوں نے اس بلڈنگ کو تقسیم کر لیا ہے، اللہ اکبر، حویلی کو جو ہے بانٹ لیا ہے، علی تمہارے بچوں کا حال تو یہ ہے، تمہارے دوستوں نے نئے یار بنا لیے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اب تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، قبر والوں تم سناؤ تمہاری کیسی گزر رہی ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے علی جاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو بتا دینا، ان کو جا کے سمجھا دینا، علی جو عقل کرتے تھے، علی جن کے بازوؤں میں طاقت تھی، علی انہوں نے اپنے آپ پر گھمنڈ کیا تھا، علی جن کے پاس دولت تھی انہوں نے اپنی دولت پہ اترانا شروع کر دیا تھا، علی جن کے پاس منصب تھا انہوں نے اپنے منصب پر اترانا شروع کر دیا ہے۔ علی آؤ اور جا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا، یہ بات بتلا دینا، ان سے جا کے کہہ دینا یہ قبر وہ ہے، اس کے اندر کوئی سکہ نہیں چلے گا، نہ ہی حکومت کا سکہ چلے گا، نہ ہی دولت کا سکہ چلے گا، نہ ہی عقل کا سکہ چلے گا۔ اگر قبر کے اندر قسم خدا کی اگر سکہ چلے گا تو مدینے والے تاجدار۔ کیا بات ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی؟ بولو مچل کے سبحان اللہ، ایک بار کہو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بات کہوں، میں یہاں پر آ کے کوئی میں نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، یا اپنے باپ کی میں نے کوئی بات تو نہیں کی یہاں پہ آ کے، میں نے کوئی پیسے دولت کی بات تو نہیں کی، میرے متعلق میں نے اپنے آپ سے جڑی ہوئی کوئی بات تو میں نے یہاں پر نہیں کی۔ اگر یہاں بات کی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی بات کی ہے، یہاں بات کی ہے تو آمینہ کے لال کی بات کی ہے، یہاں بات کی ہے تو حسنین کریمین کے نانا کی بات کی ہے۔ تو آؤ لوگوں، جب میں دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ تک سنانا چاہتا ہوں، تو قسم خدا کی آپ بھی محبت سے سنتے رہو اور جواب دیتے رہو، کہو لبیک یا رسول اللہ۔ جو ہاتھ اللہ اس کے پیارے محبوب کی محبت میں اٹھ جاتا ہے، اور جو زبان میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میں کھل جاتی ہے، پھر وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، آؤ لوگوں بات کرنے لگا ہوں، آؤ لوگوں بتانے لگا ہوں، ہم نے کب اپنے آپ پر خیال کیا ہے؟ ہماری زندگی تو شراب کے اندر گزر رہی ہے، ہماری زندگی تو نشے کے اندر گزر رہی ہے، ہماری زندگی تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آؤ لوگوں پوچھنا چاہتا ہو، تمہاری زندگی اتنی
سستی نہیں ہے، تمہاری زندگی اتنی ہلکی نہیں ہے، تم شراب پی پی کر اپنی زندگی کو گزار دو۔ اے لوگوں، تمہاری زندگی اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ تاش کے پتے کھیل کر اپنی زندگی کو یوں برباد کر دو۔ آؤ لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو صافہ ملا ہے، سر پر رکھنے کے لیے ٹوپی ملی ہے، چہرے پر سجانے کے لیے سنت مصطفیٰ ملی ہے، ایسی ہی نہیں ملی ہے بلکہ اس کے لیے امام حسین نے اپنا لہو کو بہایا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کے جانشاروں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اے لوگوں، اس لیے بتانے لگا ہو، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو سمجھو۔ اگر قسم خدا کی آپ سننا چاہتے ہو تو بولو مچل کے سبحان اللہ، ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ میں کچھ دیر آپ سے اور بات کروں گا، پھر میرے بعد میں آپ کو مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں ان کو سننا ہے۔ آپ مجھے تو بارہا سنتے رہتے ہیں، آؤ لوگوں بات کرنے لگا ہوں۔ آج ہماری زندگی شراب کے اندر گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی تاش کے پتوں میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی چراغ پر کھڑے ہو کر گزر رہی ہے۔ آؤ لوگوں، ایک بات آپ کو بتانے لگا ہو، ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہو۔ اب سے 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ اب سے 15-20 سال پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، انہی کا بلبلہ تھا، انہی کا دبدبہ تھا، انہی کے سب معاملات بنے ہوئے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر، انگریزوں نے چاہا کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کیا جائے۔ انگریزوں نے کہا شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو پسمار کیا جائے۔ جو نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں، جو نوجوان تاش کے پتوں کے عادی ہو چکے ہیں، جو نوجوان زنا خور کے عادی ہو چکے ہیں، وہ لوگ میری اس بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ جو یہاں آ کر سننا چاہتے ہو یہاں آ کر سنو۔ اگر کوئی مجبوری میں آ نہیں سکتا ہے تو گھر رہ کر ہی جہاں پر ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں ہی رہ کر میری اس آواز کو سنو، اس پیغام کو سنو۔ درد دل سنانے لگا ہوں۔ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو جب شہید کرنے کی بات کی گئی کہ مسجد کو شہید کیا جائے، اللہ اکبر، شاہجہاں پور کی مسجد کو پسمار کیا جائے، اللہ اکبر، اس شہر کے اندر لوگوں میں تیاری ہو گئی ہے، کھلبلی سی مچ گئی ہے، لوگوں میں بے چینی آ گئی ہے، بے قراری آ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم اپنی مسجد کو تو شہید نہیں ہونے دیں گے، ہم شاہجہاں پور کی مسجد کو پسمار تو نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر، جب اتنا لوگوں نے کہا آؤ لوگوں، ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، شہر کے اندر ہر ایک نوجوان گھر سے بیدار ہو چکا ہے، اس نے تیاری کر لی ہے کہ ہم مسجد کی حفاظت کے لیے جائیں گے، ہم اس کو بچانے کے لیے پہنچیں گے۔ آؤ لوگوں، جب تیاری کر لی گئی ہے، مکمل تیاری ہے، لیکن اس شہر کے اندر ایک گھر ایسا ہے جس کے اندر میاں بیوی رہا کرتے ہیں۔ شوہر کون ہے؟ شوہر کا نام عبداللہ ہے، بیوی بڑی عفت مآب ہے، بیوی عزت مآب خاتون ہے، بیوی عفت مآب خاتون ہے، بیوی پردے سے رہا کرتی ہے، بیوی قرآن بھی پڑھا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی ہے۔ جو اس کا شوہر ہے جس کا نام عبداللہ ہے، دنیا اس کو کس نام سے جانتی ہے؟ دنیا اس کو عبداللہ شرابی کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو عبداللہ زناکار کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو عبداللہ تاش کے پتے کھیلنے والے کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو نشیڑی کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو بے نمازی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی نے خیال کیا میرا شوہر تو مسجد کو بچانے کے لیے جائے گا نہیں، جو کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا، جو کبھی فجر میں نہیں گیا، جو کبھی ظہر میں نہیں گیا، جو کبھی عصر مغرب عشاء میں نہیں پہنچا، آخر وہ مسجد کو بچانے کیسے جائے گا؟ جو کبھی جمعے میں بھی نہیں گیا، اللہ اکبر، جو کبھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا، آخر وہ مسجد کو بچانے کیسے جائے گا؟ اے لوگوں سنو دل کے کانوں سے، جب اس نے اتنا سوچا، اس خاتون نے کیا کام کیا؟ خاتون نے سوچا کوئی جائے یا نہ جائے لیکن میں مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے خود جاؤں گی، میں اس کو بچانے کے لیے خود پہنچوں گی۔ اللہ اکبر، اس خاتون نے تیاری کی ہے کہ اب میں اس کی حفاظت کے لیے جاؤں گی۔ خاتون نے لباس بدل دیا ہے، مردوں والا لباس پہن لیا ہے، جیسے کہ لباس بدلا
پہننے کے بعد گھر سے نکل رہی ہے مسجد کو بچانے کے لیے، لیکن کیا دیکھتی ہے سامنے سے عبداللہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، شراب پی کے عبداللہ آ رہا ہے، شراب کے اندر لذت ہے، شراب میں اپنے مشغول ہے، اللہ اکبر۔ خاتون نے اپنے ہاتھوں کو اپنی دہلیز پر رکھا، چوکھٹ پر رکھنے کے بعد کہا عبداللہ کہاں جاتے ہو؟ عبداللہ کہتا ہے میں اندر جا رہا ہوں، آخر مجھے کیوں روک رہی ہو؟ خاتون کہتی ہے عبداللہ اندر بعد میں جانا، لیکن پہلے کام کر دو۔ کہا کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتا ہے کام جو بھی کرو گی اندر بتاؤ گی، اللہ اکبر۔ خاتون کہتی ہے اندر نہیں جانے دوں گی۔ عبداللہ شرابی کہتا ہے اندر مجھے جانے دو، میرا گھر ہے مجھے اندر جانے دو، میرا در ہے مجھے اندر جانے دو، میرا آشیانہ ہے مجھے اندر جانے دو، میری ملکیت ہے مجھے اندر جانے دو۔ اللہ اکبر۔ خاتون کہتی ہے ہاں بات سچ ہے، ہاں بات حق ہے، آشیانہ تمہارا ہے اندر جانا، ملکیت تمہاری ہے اندر جانا، گھر تمہارا ہے اندر جانا، در تمہارا ہے اندر جانا، لیکن عبداللہ اس سے پہلے کام کرنا ہوگا۔ کہا کون سا کام؟ کہا مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دو، پہلے مجھ کو طلاق دے دو تب اندر جانا، مجھ کو اپنے نکاح سے باہر کر دو تب اندر جانا، اپنے حقوق میرے اوپر سے ختم کر دو تب اندر جانا۔ عبداللہ شرابی کا نشہ ہلکا ہونے لگا، نشہ اترنے لگا۔ طلاق کی بات تو کیسی ہے، بڑے بڑے اچھے نشیڑی کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے شرابیوں کے نشے اترنے لگتے ہیں۔ عبداللہ شرابی کا بھی نشہ ہلکا ہونے لگا، اور جیسے ہی نشہ ہلکا ہوا عبداللہ شرابی کہنے لگا اے میری خاتون بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ خاتون کہتی ہے شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کیا جائے گا، تم تو اس کی حفاظت کے لیے جاؤ گے نہیں، تم تو اس کی حفاظت کے لیے پہنچو گے نہیں، لیکن میں نے عہد کیا ہے تم جاؤ یا مت جانا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے میں خود جاؤں گی۔ عبداللہ شرابی کہنے لگا اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ خاتون نے کہا میں طلاق اس لیے لینا چاہتی ہوں، اب تک میں دنیا میں رہ کے اپنی زندگی گزارتی رہی تو لوگوں نے مجھے جب بھی پکارا شرابی کی بیوی کہہ کے پکارا، لوگوں نے مجھے جب بھی پکارا تاش کے پتے کھیلنے والے کی بیوی کے نام سے پکارا، لوگوں نے مجھے جب بھی پکارا اللہ اکبر نسیڑی کی بیوی کہہ کے پکارا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں جاؤں اور شہادت کا جام پی لوں، کہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت میرے آقا بھی مجھ کو کہیں شرابی کی بیوی کہہ کے نہیں پکارے، اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میں اپنے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہنے لگا تم جو ہے اندر جاؤ، اللہ اکبر، مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے تم نہیں بلکہ میں جاؤں گا، تمہارا کام ہے روٹی پکاؤ، تمہارا کام ہے گھر کے سامان اکٹھا کرو، تمہارا کام ہے گھر کے کام کاج کرو، میں جاؤں گا مسجد کی حفاظت کے لیے، میں پہنچوں گا مسجد کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ روانہ ہو گیا ہے مسجد کو بچانے کے لیے، تمہید نہیں باندھنا چاہتا، سوٹ سوٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہو۔ اے لوگوں سنو، عبداللہ چل پڑا مسجد کو بچانے کے لیے، جو کبھی فجر میں نہیں گیا، جو کبھی سحر میں نہیں گیا، جو کبھی عصر مغرب عشاء میں نہیں پہنچا، جو کبھی جمعہ میں نہیں گیا، جو کبھی عید پڑھنے نہیں پہنچا، آخر وہ عبداللہ اب مسجد کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ عبداللہ کون؟ عبداللہ شرابی عبداللہ کون؟ عبداللہ نشے میں لت رہنے والا عبداللہ۔ جیسے ہی پہنچا لوگوں نے دیکھا ارے عبداللہ آ رہا ہے، عبداللہ شرابی سامنے سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا لوگ کہنے لگے بڑا مکار ہے عبداللہ، بڑا غدار ہے عبداللہ، نماز پڑھنے اب تک نہیں آیا، نماز میں کبھی نہیں آیا، لیکن یہاں پہ مکاری دکھلانے آیا ہے، انگلی کٹوا کے غازیوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے۔ عبداللہ بڑا چلاک ہے عبداللہ، لوگوں نے جب اتنا سوچا، لیکن عبداللہ جیسے ہی آ رہا ہے عبداللہ سامنے سے غائب ہو جاتا ہے، اچانک سے غائب ہو گیا عبداللہ۔ جیسے ہی غائب ہوا اللہ اکبر، ایک آگ کا توف کا گولا جہاں پر رکھا تھا جس سے مسجد کو شہید کیا جائے گا، اللہ اکبر، عبداللہ اس مسجد جو آگ کے توف کے گولے کی طرف عبداللہ روانہ ہو گیا ہے، قدم اس نے اپنے بڑھا دیے ہیں، عبداللہ آگ کے توف کے گولے کی طرف پہنچا۔ جیسے ہی انگریزوں نے جو ہے اشارہ کیا مسجد کو شہید کیا جائے تو آپ کا آگ کا توف کا گولا چھوڑا جائے، عبداللہ نے کیا کیا؟ جیسے ہی آپ کا آگ کا توف کا گولا عبداللہ کے قریب بڑھ کر آیا، جیسے اس کے قریب آیا عبداللہ نے اس آگ کے توف کے گولے کو اپنے سینے پہ لے لیا ہے، اپنی پیشانی پہ
لے لیا ہے, مسجد کی حفاظت کر لی ہے عبداللہ نے, مسجد کو شہید نہیں ہونے دیا ہے عبداللہ نے. اسی لیے لوگوں میں آپ سے بتانے لگا ہوں, تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ تم شراب کے اندر اپنی زندگی کو, اللہ اکبر جو ہے, اپنی زندگی کو گزارو. تمہیں معلوم ہے جب انسان شراب پیتا ہے تمام پریشانیاں اس کے گھر میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. جب انسان شراب پیتا ہے بچوں پر اللہ اکبر غلط اثر پڑتا ہے. جب انسان شراب پیتا ہے بچوں پر غلط میسج پہنچتا ہے. اسی لیے لوگوں شراب کی عادی نہ بنو, شراب کے قریب مت جاؤ. قسم خدا کی تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے جو شراب میں رہ کے اپنی زندگی کو گزارو. اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو, اپنے بچوں کو قاری قرآن بنا دو, اپنے بچوں کو دین کا سپاہی بنا دو, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, اپنے بچوں کو اللہ اکبر پردے سے رہ کے عالمہ بناؤ, اپنی بچوں کو ایک مصطفیٰ کریم کی فاطمہ الزہرا کی سیرت میں چلنے کی توفیق سمجھاؤ, اپنی بچی کو اچھے احکامات سکھاؤ, اپنی بچی کو اللہ اکبر پردے میں رہنے کی جو ہے نصیحت کیا کرو. تو اس لیے تمہیں لوگوں معلوم ہے یہ جو اسلام, یہ جو دین, یہ جو مذہب ہم تک پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا ہے. آج تمہیں معلوم نہیں ہے, آج تمہیں دکھتا نہیں ہے, آج کوئی کتا کتنا مذہب اسلام پر بھونکتا ہے, آج کوئی بھی ظالم مذہب اسلام پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے, آج کوئی بھی مذہب اسلام پر بولنا شروع کر دیتا ہے. کوئی مولا علی کی شان میں بھونکتا ہے, کوئی میرے مولا کائنات کی شان میں بھونکتا ہے, اللہ اکبر کوئی میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں بھونکتا ہے. اے لوگوں تم کیسے بھونکتے ہو؟ ابھی ہم نے دیکھا ایک محسوس ہم نے دیکھا تھا, ایک ظالم اللہ اکبر مولا علی کی شان میں بھونک رہا تھا, مولا علی کے خلاف بھونک رہا تھا. اے لوگوں میں بتانے لگا ہوں ان ظالم کتوں سے سمجھا دو مولا علی کون ہے, تمہیں معلوم ہے مولا علی کس کا نام ہے, تمہیں معلوم ہے مولا علی کس کو کہتے ہیں. مولا علی وہ ہے اللہ اکبر, میرے نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا علی اس کا مولا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو سننا بھی عبادت ہے, علی کی باتیں سننا بھی عبادت ہے, علی اس کا نام ہے. علی کو جانتے ہو مولا علی کس کو کہا کرتے ہیں؟ ان کتوں سے کہوں گا, ان ظالموں سے کہوں گا جو میرے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور مولا علی کی شان میں بھونکتے ہیں. اے لوگوں سنو, ایک بار میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما تھے مولا علی کی جان پر, مولا علی کی آغوش میں میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے تھے, میرے آقا آرام کر رہے تھے, اللہ اکبر آرام کر رہے تھے. عصر کی نماز کا وقت جو ہے اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے, نماز کا وقت قضا ہو جاتی ہے, نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اے لوگوں سنو, پھر سورج کہتا ہے علی نماز پڑھ دو, تمہیں دکھتا نہیں ہے, علی دیکھتے نہیں ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں تجھے دکھتا نہیں ہے, جانے کائنات میری آغوش میں لیٹے ہیں, محمد الرسول اللہ میری گود میں لیٹے ہیں, آمینہ کا لال میری گود میں لیٹا ہے. کون لیٹا ہے؟ صاحب قرآن میری گود میں لیٹے ہیں. اللہ اکبر. سورج سے جب اتنا کہا کہ جا تو چھپ رہا ہے تو تو چھپ جا, مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں جو ہے جو نبی کو جگا دوں, مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل کر دوں. اللہ اکبر. سورج چھپ جاتا ہے. اے لوگوں سنو, مولا علی رونے لگے, کہنے لگے میری آخری میری ایک نماز قضا ہو چکی ہے, میری نماز قضا ہو چکی ہے. آپ رونے لگے, جیسے ہی آپ روئے آپ کا آنسو ٹپکا میرے مصطفیٰ کریم کے نبوت والے چہرے پر, میرے مصطفیٰ کریم کے والدعا جیسے چہرے پر جا کے میرے مصطفیٰ کریم کے رخسار پر جا کے آنسو لگتا ہے. میرے آقا کی آنکھ کھلی, آقا کہنے لگے علی روتے کیوں ہو, علی بات کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ سورج چھپ چکا ہے, آقا میں نماز کیسے پڑھوں گا, آقا میں نماز کو ادا کیسے کروں گا؟ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کہا علی رونا کس بات کا ہے؟ آقا نے اشارہ کیا, سورج پلٹ کر آ گیا, سورج پلٹ آیا اور آقا کہتے ہیں علی جاؤ وضو کرو, اب جا کے نماز پڑھو. مولا علی جلدی وضو کر رہے ہیں, لیکن میرے نبی فرماتے ہیں علی سورج جب تک نہیں چھپے گا, جب تک تم مکمل اپنی نماز کو ادا نہیں کر لو گے تم اپنی. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, ناوید رضا قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد.
مولا علی کی شان یہ ہے، 1 منٹ 2 منٹ میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. مولا علی کی شان یہ ہے، ان ظالموں کو بتا دو جا کے پھونکے نہیں مولا علی کی شان میں. مولا علی وہ ہیں جن کے بیٹے کا نام امام حسین ہے، جن کے بیٹے کا نام امام حسن ہے، حسنین کریمین ہے، جن کی بی بی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جن کے نبی کا نام محمد رسول اللہ ہے. مولا علی کی شان وہ ہے. وہ لوگ کیا سمجھیں گے مولا علی کی شان کو؟ اس لیے لوگوں قسم خدا کی میں آپ سے یہی بات بتانے لگا ہوں. پھر اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے پچاند. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب سورج واپس آ گیا میرے مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، مولا علی نے نماز کو ادا کیا. پھر اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کی منظر کشی کی ہے، اسی نقشے کو رکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نسلی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نسلی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مولا علی کی شان تو وہ ہے. اللہ اکبر. بس اتنا کہوں گا، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سنتے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. بہت خوب بھائی، زندہ باد. کبھی زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے. ہم بھی مسافر تم بھی مسافر، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا دے کر چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.